الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد طه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبعهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بآواز بلند محبت سے درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العالمین جل وعلا مجدہ الکریم احکم الحاکمین کی حمد و ثنا حضور نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد معزز و محتشم سامعین و حاضرین برادران اسلام، آج کی اس عظیم الشان تذکرہ حضور غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان سے معنون محفل پاک جامع مسجد بلال کے اندر آج کی اس عظیم الشان محفل پاک کے اندر ہم سب حاضری اور شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین جل وعلا مجدہ الکریم ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں اسی طرح اپنے پیارے حبیب علیہ السلام اور اپنے محبوب بندوں کا ذکر کرتے رہنے کی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے. حضور غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی قندیل نورانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف عرس پاک کے سلسلہ میں آج کی اس عظیم الشان محفل پاک کو سجایا گیا. بحمداللہ تعالیٰ ہم سنی مسلمان اللہ کے تمام ولیوں سے محبت کرنے والے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے جتنے اللہ کے ولی آئے ہیں اللہ نے اہل سنت و جماعت کو عطا فرمائی. آج کئی صدیاں گزر جانے کے بعد بھی حضور سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ کا عرس پاک ہو، بابا فرید کا عرس ہو، خواجہ صاحب کا عرس ہو، حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس ہو، آپ کی یاد کی محفل ہو، یہ محفلیں سجانے والے، ان کا ذکر کرنے والے، ان کی محبت کا دم بھرنے والے آج اگر روئے زمین پر کوئی نظر آتے ہیں تو رب کی رحمت سے وہ سنی مسلمان ہیں۔
اور ہمارا یہ عمل بتاتا ہے کہ ان ولیوں کے ساتھ ہماری نسبت ہے، ہمارا تعلق ہے، ہماری روحانی ان کے ساتھ نسبت ہے، عقیدت ہے، تعلق ہے، اور ان ولیوں کو صحیح معنوں میں ماننے والے بھی اہل سنت و جماعت۔ حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ کا عرس ہے، آپ کی محفل ہے۔ ہمارا اہل سنت و جماعت کا معمول ہے کہ ہم اولیاء اللہ کے آراس، بزرگان دین کے عرس بنا کے ان کی تعلیمات کو، ان کے افکار کو، ان کے نظریات کو ذکر کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھئی جس طرح ایمان عقیدہ رکھ کر عمل صالح انہوں نے کیا، ہم بھی ان کے مطابق اپنا ایمان اور عقیدہ رکھیں اور ان کے مطابق عمل کریں گے تو اللہ ہمیں بھی اپنی بارگاہ کا قرب عطا فرمائے گا۔ توجہ کیجئے ذرا، یہ بات اپنے دل کی تختیوں پہ لکھنے کے قابل اور ضروری ہے کہ بھئی بزرگوں کے عرس کا مقصد یہ ہے کہ ان بزرگوں کی تعلیمات کو عام کیا جائے، ان کے افکار و نظریات کو عام کیا جائے، تاکہ ہم اپنا ایمان عقیدہ اللہ کے ان مقربین، اللہ کے ان محبوب بندوں کے مطابق بنا کے رکھ کے جب چلیں گے تو جیسے رب ان سے راضی ہوا، رب ہم سے بھی راضی ہوگا۔ ہم بزرگوں کے عرصوں پر ان کی عظمت بھی بیان کرتے ہیں، ان کی شان بھی بیان کرتے ہیں، ان کا مقام بھی بیان کرتے ہیں، یعنی مقام اولیاء، عظمت اولیاء، لیکن فی زمانہ اس پرفتن دور کے اندر جہاں ہم مقام اولیاء بیان کرتے ہیں، ساتھ اس بات پر بھی زور دینے کی ضرورت ہے کہ پہچانے اولیاء کیا، پہچانے اولیاء کیا۔ ظاہر ہے کہ عرس کا مقصد ہی ان اولیاء اللہ کی تعلیمات کو عام کرنا ہے، اور اللہ کا ولی تب تک بندہ نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کا ایمان اور عقیدہ صحیح نہ ہو۔ ایمان اور عقیدہ صحیح اگر نہیں ہے تو پھر ولایت کے مقام پر نہیں پہنچ سکتا۔ اسلامی تعلیمات کے دو حصے ہیں، ایک حصہ عقائد و نظریات کا اور دوسرا حصہ اعمال کا۔ اگر ایمان اور عقیدہ صحیح نہ ہو، زمین سے لے کر آسمان تک ساری خلا کو بھی کوئی بندہ اعمال صالحہ سے بڑھ کر بھی آ جائے، اگر ایمان اور عقیدہ صحیح نہیں تو رب کی بارگاہ میں کوئی عمل قابل قبول ہے، بولے قابل قبول ہے؟ کسی بھی اعتبار سے اگر عقیدے کے اندر خرابی ہے، عقیدے کے اندر کوئی کجی ہے، ٹیڑھ ہے، کوئی خرابی ہے تو پھر عمل قابل قبول نہیں ہے۔ ایمان اور عقیدہ صحیح ہونا پہلے ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے جہاں اولیاء کا مقام، ان کی عظمت اور شان کو بیان کیا، ساتھ ہی دوسری آیت میں فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ اولیاء اللہ کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان والے ہیں اور تقوی اختیار کرنے والے۔ کون ہے ایمان والے اور تقوی اختیار کرنے والے؟ اب ایمان کیا ہے؟ اسی آیت کی تفسیر میں امام ساوی حاشیۃ الساوی میں لکھتے ہیں الذین هم اتصفوا بالایمان۔ اولیاء اللہ کون ہیں؟ جو ایمان کی صفت سے متصف ہیں۔ هم الذین اتصفوا بالایمان وہو اعتقاد صحیح، کہتے ہیں جو ایمان کی صفت سے متصف ہیں، اور ایمان کیا ہے؟ ایمان صحیح عقیدے کا نام ہے۔ اور صحیح عقیدہ کون سا ہے؟ جو قطعی دلائل پر مبنی ہو، جس کا عقیدہ قطعی دلیلوں پر مبنی ہے، اس کا ایمان صحیح، اس کا عقیدہ صحیح ہے۔ جس کا عقیدہ صحیح ہے اس کا ایمان صحیح ہے، جس کا ایمان صحیح ہے اس کی ولایت صحیح ہے۔ بھئی توجہ سے سنیے، یہ باتیں دل کی تختی پر لکھنے والی ہیں، کیونکہ آج اس پرفتن دور کے اندر جب لوگوں کو معیار ولایت معلوم نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے کہ لوگوں نے کسی کو ولی پرکھنا ہو، کسی ولی کی پہچان کرنی ہو تو لوگوں نے اپنا ایک کرائٹیریا، اپنا ایک معیار بنایا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے معیار یہ بنایا ہوتا ہے کہ بھئی جو کوئی دم جڑا کرنے والا، کوئی منتر کرنے والا، کوئی تویز گنڈا کرنے والا پھونک مار دے آرام آ جائے تو یہ اللہ کا ولی ہے۔ ایسے ہوتا ہے نا؟ آپ کو کتنے ایسے جادوگر ملیں گے
عاملین ملیں گے، جادوگر، شعبدہ باز، کہ وہ اپنے اس جادو سے، اپنی اس شعبدہ بازی سے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں، مائل کر لیتے ہیں۔ اور ایک طبقہ ہے بہت بڑا جہلا کا کہ وہ لوگ ان کو اللہ کا ولی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ولایت کیا ہے؟ ولایت کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان اور عقیدہ صحیح، ایمان اور دوسری الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ پہلی بات یہ کہ ایمان والا ہو، اور دوسری بات کیا ہے؟ تقوی۔ اب تقوی کیا ہے؟ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ امام صاحبی فرماتے ہیں تقوی ہوا امتثال المأمورات و اجتناب المنہیات عن طبق الشرع، ولہذا قال القشیری شرط الولی ان یکون محفوظا کما ان من شرط النبی ان یکون معصوما وکل من کان للشرع علیہ اعتراض فهو مردود و مخاطئ۔ فرماتے ہیں تقوی امتثال معمورات کا نام ہے، یعنی جن کاموں کے کرنے کا رب اور اس کے رسول نے حکم دیا ان کو کرے، اور جن کاموں سے روک دیا ان سے رک جائیں۔ امام قشیری عبدالکریم بن حوازن حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ کے استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں جیسے نبی کے لیے شرط یہ ہے کہ نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، ولی کے لیے شرط یہ ہے کہ ولی گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ گناہوں سے بولے کیا ہوتا ہے؟ محفوظ ہوتا ہے۔ وَكُلُّ مَنْ كَانَ لِلشَّرِعِ عَلَيْهِ اعتراض، اور ہر وہ بندہ جو اپنے آپ کو ولی سمجھ رہا ہے لیکن شریعت کو اس پر اعتراض ہے، اس کے قول پر، اس کے فعل پر، اس کی گفتار پر، اس کے کردار پر، اس کے لباس پر، اس کی صورت پر، اس کی سیرت پر، اس کی وضع قطع لباس حجامت پر، اس کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے پر شریعت کو اعتراض ہو، مردود و مخاطئ۔ فرماتے ہیں وہ مردود ہے، وہ دھوکے باز ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کا ایمان بھی صحیح ہوتا ہے، جس کے پاس تقوی کی دولت بھی ہوتی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیض رضا، میدان محسن اعظم پاکستان زندہ باد۔ علماء حق اہل سنت۔ حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس مجمع البحرین ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اگر عقیدہ ایمان کی بات ہو تو ایمان اور عقیدہ بھی اعلیٰ لیول کا، اور اگر عمل کی بات ہو تو عمل بھی اس لیول کا کہ بڑے بڑے اولیاء اللہ اپنے دور کے اندر اپنی گردنیں جھکا رہے ہیں اور حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ کی ولایت کو تسلیم کر رہے ہیں۔ اب غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ کا عرس بنا رہے ہیں، ان کی تعلیمات کیا ہیں، ان کی فکر کیا ہے، اور ان کا پیغام کیا ہے کہ ہمارا مرید ہم سے تعلق رکھنے والا، ہم سے ناطہ جوڑنے والا، ہماری نسبت کو استعمال کرنے والا، سب سے پہلے حضور غوث پاک سرکار فرماتے ہیں واجب ہے اس پر کہ اس کا عقیدہ صحیح ہو۔ کیا صحیح ہو؟ میرے پاس کتاب موجود ہے حضور غوث پاک سرکار کی کونیت طالبین، اس کا آخری چیپٹر ہے کتاب تصوف کے نام سے۔ فرماتے ہیں یجب علی المرید المبتدی فی ہذہ طریقہ الاعتقاد صحیح۔ فرماتے ہیں مرید پر واجب ہے سب سے پہلے کہ اس کا عقیدہ صحیح۔ بولے کیا ہو؟ الذی هو الاساس، کیونکہ عقیدہ اساس ہے، عقیدہ بنیاد ہے۔ اگر بنیاد درست نہ ہو تو عمارت قائم نہیں رہ سکتی۔ الذی هو الاساس فیکون علی عقیدۃ السلف صالح اہل سنت القدیمۃ سنت الانبیاء والمرسلین والصحابۃ والتابعین والاولیاء والصدیقین۔ فرماتے ہیں ہمارا مرید وہ ہے جو اہل سنت و جماعت کی عقیدے پر۔ ذرا بلند آواز سے محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ مرید پر واجب ہے کہ اس کا عقیدہ کیا ہو؟ اہل سنت والا۔ بولے کون سا عقیدہ ہو؟ اہل سنت و جماعت والا۔ یجب علی المرید المبتدی فی ہذہ طریقہ الاعتقاد صحیح الذي هو الاساس فيكون على عقيدة السلف الصالح اهل سنة القديمة سنة الانبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والاولیاء والصدیقین۔ مرید سچا وہ ہے جس کا عقیدہ اہل سنت والا عقیدہ، جو عقیدہ صحابہ کا عقیدہ ہے، جو تابعین کا عقیدہ ہے، جو صدیقین کا عقیدہ ہے، جو صالحین کا عقیدہ ہے۔ اگر عقیدہ صحیح نہیں، عمل کی باری بعد میں آتی ہے۔
پہلے کس کی آتی ہے؟ عقیدے کی. اور اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے ہم سینہ تان کے، بازو لہرا کے، ڈنکے کی چوٹ پہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے عقیدہ صحیح اہل سنت و جماعت کو عطا فرمایا. کیوں؟ اس لیے دیکھیے آج تک پوری اسلامی تاریخ اور ہسٹری کے اندر آپ کوئی ایسا بندہ نہیں دکھا سکتے کہ جو صحابہ اکرام کا گستاخ ہو اور وہ اللہ کا ولی بن گیا. کوئی ایسا بندہ نہیں دکھا سکتے جو حضور کی اہل بیت کا بے ادب اور گستاخ ہو اور وہ اللہ کا ولی ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ رب العزت اللہ کریم ولایت عطا ہی اسے کرتا ہے جس کے دل میں نبی کے صحابہ کا پیار بھی ہوتا ہے، نبی کی آل کا پیار بھی ہوتا ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت شاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے خوب لکھا کہ اہل سنت کا بیڑا پار ہے. ذرا محبت سے بلند بات سے کہیں سبحان اللہ. میرے امام فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا رسول اللہ. اہل سنت کا بیڑا پار کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے دامن میں صحابہ کی محبت بھی موجود ہے اور نبی کی آل کی محبت بھی موجود ہے. اب ایک ہے صحابہ اہل بیت سے محبت کرنا، کیا ہے؟ محبت کرنا، ان کے عقیدے پر چلنا اور ان کے عقیدے پر رہنا اور ان کے طریقے پر چلنا. ایک اور ساتھ میں بات ملا دیتا ہوں تاکہ یہ بات اور مضبوط ہو جائے کہ حضور غوث پاک سرکار فرماتے ہیں عقیدہ صحیح وہی عقیدہ ہے جو نبی کے صحابہ کا عقیدہ ہے، امت کے اسلاف کا عقیدہ. یہ میرا کتاب موجود ہے سیر اعلام النبلاء، حافظ ذہبی بہت بڑے عظیم محدث، عظیم نقاد ہیں. ان کی 18 جلدوں کے اندر کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، جلد نمبر 15 میرے پاس ہے. صفحہ نمبر 181 پہ حافظ ذہبی نے حضور سیدنا غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ شروع کیا. آپ کے حالات زندگی لکھے ہیں. ایک واقعہ انہوں نے ذکر کیا. ایک بہت بڑے اس وقت کے عالم تھے ابو بکر عماد. ابو بکر عماد کہتے ہیں کہ میں نے اصول دین علم کلام پڑھا، فَأَوْقَ عِنْدِ شَكًّا، میرے دل میں کچھ شک و شبہ پیدا ہو گیا. جب میں نے علم کلام پڑھا تو میرے دل میں کچھ وساوس، کچھ شکوک و شبہات پیدا ہو گئے. مجھے کسی نے بتایا کہ شیخ عبد القادر جیلانی بغداد میں جب اپنے منبر پہ بیٹھ کے خطبہ دیتے ہیں تو کانا یتکلم علی الخواطر، وہ لوگوں کے دلوں سے کلام فرماتے. ذرا محبت سے بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ. وہ لوگوں کے دلوں سے کلام کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں سے باتیں کرتے ہیں. تو ابو بکر عماد کہتے ہیں کہ میں نے جب سنا تو میں نے کہا چلے میں چلتا ہوں اور شیخ کی مجلس میں بیٹھتا ہوں، جا کے ملاقات کروں گا یا ان کی صحبت سے فیض یاب ہوں گا. تو میں ایسے ہی ایک دن اتفاقاً شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں جا کے بیٹھا. ابھی میں بیٹھا ہی تھا، توجہ کی ضرورت ہے آپ کی. بیٹھا تھا اور بیٹھے اچھا گئے کیوں، کس مقصد کے لیے؟ مقصد یہ تھا کہ معلوم کروں کہ لوگ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی تقریر کے دوران لوگوں کے دلوں سے باتیں کرتے ہیں. آج میں دیکھوں کہ میں دل میں جو تمنا آرزو لے کے گیا ہوں کیا میری تمنا میری آرزو کو سمجھتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں ابھی جا کے مجلس میں بیٹھا تھا کہ تقریر کے دوران شیخ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، تقریر کرتے ہوئے فرمایا اور کہا دروشی پڑھیں یا بیٹھ جائیں سائڈ پہ ہو جائیں. اس طرح میں تقریر نہیں کر سکتا نا.
بس ٹھیک ہے، جلدی کر لیں. پائندہ باد پائندہ باد. ابو بکر عماد کہتے ہیں کہ میں جا کے بیٹھا تو شیخ نے میری طرف دیکھا اور غوث پاک سرکار نے میری طرف دیکھ کے کہا اعتقادنا اعتقاد سلف صالح و صحابہ، ہمارا وہی عقیدہ ہے جو سلف صالحین کا عقیدہ ہے، جو نبی کے صحابہ کا عقیدہ. شک پیدا ہوا تھا نا دل میں، کچھ وسوسہ پیدا ہوا تھا. تو ابو بکر عماد کہتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے دل میں یہ کہا ھذا قال اتفاقا الواعظ قد یلتفت، تقریر کرنے والا دائیں بائیں دیکھ کے متوجہ ہو کے سامعین سے، آڈینس سے وہ تقریر کرتا ہے. تو یہ شیخ نے اتفاقاً بات کر دی ہے، میری وجہ سے بات نہیں کی. تو ابو بکر عماد کہتے ہیں ابھی میرے دل میں یہ بات آئی تو شیخ نے دوبارہ کہا اعتقادنا اعتقاد سلف صالح و صحابہ، ہمارا وہی عقیدہ ہے جو سلف صالحین اور حضور کے صحابہ کا عقیدہ ہے. کہتے ہیں دل پھر نہیں مانا میرا، میرے دل میں نے پھر تسلیم نہیں کیا. اور میں نے کہا کہ یہ بات بھی شیخ نے میری وجہ سے نہیں اتفاقاً کر دی ہے. ابھی کہتے ہیں دل میں میرے یہ تصور اور میرے خیال آیا تھا کہ تیسری مرتبہ پھر شیخ نے کہا اور غوث پاک سرکار نے کہا میرا نام لے کر اعتقادنا اعتقاد سلف صالح و صحابہ یا ابا بکر قم قد جاء ابوک وکان غائبا، اے ابو بکر عماد ہمارا وہی عقیدہ ہے جو نبی کے صحابہ کا عقیدہ ہے، جو سلف صالحین کا عقیدہ ہے. یا جو تیرا باپ کافی عرصے سے لاپتہ تھا، گھر جا کے دیکھ واپس آ چکا. اللہ یا رسول اللہ حق چاہیے یا رسول. فرمایا یا ابا بکر اعتقادنا اعتقاد سلف صالح و صحابہ، اے ابو بکر عماد ہمارا وہی عقیدہ ہے جو سلف صالحین اور صحابہ اکرام کا عقیدہ ہے. اور یقین دلوانے کے لیے کہا قم قد جاء ابوک وکان غائبا، جو تیرا باپ کافی عرصے سے غائب تھا، لاپتہ تھا، جا کے گھر دیکھ واپس آ چکا ہے. کہتے قمت مبادرا، میں جلدی اٹھا اور گھر پہنچا، جا کے دروازہ کھولا دیکھا تو باپ جو لاپتہ تھا واپس گھر پہنچ چکا تھا. یہ حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ کی نگاہ ولایت ہے. اپنے ایمان سے ذرا تصور کریں اگر غوث پاک سرکار کی نگاہ ولایت کا عالم یہ ہے تو نبیوں کے امام کی نگاہ نبوت کا عالم کیا ہوگا. میاں صاحب فرماتے ہیں جے رب دل دیاں اکھیاں دے وے تے چانن ہو بے نورو محبوبانو سب نظری پاک سرکار کی نگاہ پاک کا عالم یہ ہے کہ دل کے اندر تصور لے کے آئے تھے اور ایک دل میں جو خیال پیدا ہوا تھا اور دل میں جو وسوسہ پیدا ہوا تھا، شک پیدا ہوا تھا، اس کو دیکھ لیا اور دیکھ کے آپ نے دل کے ساتھ کلام کر کے بتا دیا کہ بھائی ہمارا وہی عقیدہ ہے جو صحابہ اکرام کا عقیدہ ہے، جو سلف صالحین کا عقیدہ ہے. اس میں پیغام بھی دے دیا، درس بھی دے دیا اور سمجھا بھی دیا کہ ہم نے کسی اور عقیدے پہ نہیں جانا، ہم نے صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور امت کے ولیوں کے عقیدے پر رہنا ہے. بولے اللہ کے ولیوں کے عقیدے پر رہنا ہے. اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ان اولیاء اللہ کے عقائد و نظریات پر جو آج بھی جماعت قائم و دائم ہے، اسی کا نام اہل سنت و جماعت. عقیدہ صحیح ہو اور دوسری بات ہے عمل کا صحیح ہونا، عمل کا صحیح ہونا. اور عمل وہی صحیح ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں کیا جائے.
اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا رستہ چھوڑ کر کوئی یہ کہے کہ میں خدا تک پہنچ جاؤں گا، میں اللہ کا قرب حاصل کر لوں گا، تو حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں بتاتا ہوں رب تک پہنچنے کے قریب ترین رستہ اور ذریعہ کون سا ہے؟ فرماتے اقرب الطرق الی اللہ تعالی لزوم قانون العبودیت والاستمساک بالعروۃ الشریعہ، اللہ کی بارگاہ تک سب سے قریب ترین پہنچنے کا رستہ یہ ہے کہ بندہ اپنے اوپر بندگی کے قوانین کو لازم کر لے، والاستمساک بالعروۃ الشریعہ، اور شریعت طیبہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام سے کس رسی کو؟ بولے کس رسی کو؟ شریعت کی رسی کو۔ جب تک انسان اپنے ہوش و حواس میں ہے، جب تک حالت صحف میں ہے، اس پر شریعت کے احکامات لاگو ہیں، وہ شریعت کا مکلف ہے، شریعت کا حکم اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس پر لازم ہے کہ وہ شریعت کا پابند رہے۔ اگر کوئی ہوش و حواس میں ہونے کے باوجود بھی شریعت کی پابندی نہیں کرتا، سنت کی پابندی نہیں کرتا، وہ کچھ اور تو ہو سکتا ہے پر اللہ کا ولی ہو سکتا۔ بولے بھی اللہ کا ولی؟ ولی کے لیے ایمان صحیح ہونا شرط ہے اور تقوی شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ تقوی۔ اپنی من مانی باتوں کو اختیار کر لینے کا نام نہیں۔ وہ جو نہیں آ رہی آپ کی طرف سے نا ڈسٹربنگ ہو رہی ہے، یہ باتیں سمجھنے والی ہیں۔ کرامتیں فضائل آپ سنتے رہتے ہیں، یہ وہ باتیں ہیں کہ جہاں ولیوں کا مقام سنتے ہیں، ولیوں کی پہچان سمجھنا بھی ضروری ہے۔ یقین جانے کہ آج تصوف کے نام پر، صوفیت کے نام پر وہ لوگ اپنے آپ کو صوفی شو کر رہے ہیں، نہ ان کا چہرہ سنت کے مطابق، نہ ان کا لباس سنت کے مطابق، نہ ان کی حجامت سنت کے مطابق، نہ ان کا چال ڈال سنت اور شریعت کے مطابق، لیکن وہ یہ کہتے ہیں ہم صوفی ہیں، ہمارا تصوف کے ساتھ تعلق ہے۔ سوشل میڈیا دیکھ لے کتنے بیسیوں آپ کو لوگ ایسے ملیں گے، نہ ان کے چہرے پر رسول اللہ کی سنت داڑھی، نہ ان کا لباس سنت کے مطابق، نہ ان کی حجامت سنت کے مطابق، حتیٰ کہ ایک بندہ دروشی پڑھے اللہ چلیں توجہ کیجئے، توجہ کریں۔ سوشل میڈیا پہ ایک بندہ تصوف کی بات کرتا ہے، صوفیت کی بات کرتا ہے، بالکل چٹ کلین شیپ، مونچھے بھی مڈی ہوئی، داڑھی بھی کلین شیپ، بالکل چٹ صفایا، پینٹ کوٹ پہننا ہے، ٹائی لگائی ہے، سگریٹ ہاتھ میں، اور وہ سگریٹ محفل کے اندر، مجلس کے اندر سگریٹ کے کش بھی لگا رہا ہے اور لوگوں کو دین کے مسئلے بھی بتا رہا ہے، اور لوگ اس کو صوفی سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ تصوف کا درس دے رہا ہے، صوفیت کا درس دے رہا ہے۔ یقین جانے کہ جو ہم جن صوفیہ کو مانتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے وہ رب کے قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، مصطفیٰ کے فرمان سے جڑے ہیں۔ سیدنا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیر آنکھ اسبائد کہ کتاب در دست راست گرفتہ باشد و سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در دست چپ و دو روشنائی این دو شمع میربت تا نہ در مغاق شبہ افتاد نہ در ظلمات بدعت۔ فرماتے پیر وہ ہونا چاہیے جس کے ایک ہاتھ میں رب کا قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں میرے نبی کا فرمان ہو۔ جب ان دو روشنائیوں کو لے کر چلے گا، یہ دو روشنائیاں لے کر چلے گا، تا نہ در مغاق شبہت افتد نہ در ظلمات بدعت، پھر وہ شبہات اور بدعات اور گمراہیوں کے گڑوں میں نہیں گرے گا، بلکہ خود بھی منزل تک پہنچے گا، اپنی مریدوں کو منزل تک لے کے جائے گا۔ ہم تو غوث پاک کے ماننے والے ہیں، ہم تو سیدنا داتا علی حجویری کے ماننے والے ہیں، بابا فرید کے ماننے والے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ صوفیہ وہ ہیں جو اپنے وقت کے نہ صرف صوفی ہیں بلکہ وقت کے عالم بھی ہیں، بلکہ وقت کے کیا ہیں؟
سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جب امام زاہبی نے سیر و اعلام النبلا، یہ امام زاہبی بہت بڑے عظیم محدث ہیں، ان کے سمجھے کہ کمنٹس کو لے کر، ان کی آراء کو لے کر علماء محدثین حدیثوں کو صحیح، حدیثوں کو ضعیف قرار دینے کے لیے ان کی آراء کا لحاظ کرتے ہیں، اور عظیم نقاد ہیں، بہت بڑے محدث ہیں۔ جب حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ لکھتے ہیں تو لکھتے ہیں الشیخ الامام العالم الزاہد العارف القدوہ شیخ الاسلام، ذرا بلند آواز سے محبت سے کہیں سبحان اللہ، علم الاولیاء محی الدین ابو محمد عبد القادر ابن ابی صالح عبداللہ بن جنگی دوست الجیلی الحنبلی شیخ بغداد، شیخ عبد القادر جیلانی کو امام زاہبی نے شیخ الاسلام کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ شیخ الاسلام، الامام، الزاہد، العالم۔ اور پھر بتایا کہ حضور غوث پاک سرکار رحمت اللہ علیہ نے حدیث کہاں سے پڑھی، فقہ کہاں سے پڑھی، عربی لغت کہاں سے پڑھی، کن کن لوگوں نے شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رحمت اللہ علیہ سے دین کا علم حاصل کیا اور دین کی فقہ حاصل کی، حدیثیں ان سے روایت کی، اور یہ ساری باتیں ذکر کر کے بتا دیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی وقت کے سب سے بڑے صوفی بھی تھے، وقت کے سب سے بڑے عالم بھی تھے۔ آج وہ جھوٹے ملائک اور جھوٹے لوگ جو علماء کو تصوف سے کٹ آف سمجھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ رنگ برنگی ٹلیاں کپڑے گلے میں ڈال کے 10 انگوٹھیاں چھاپیں ڈال کے یہ تصوف اور یہ صوفیت ہے۔ بھئی ہم اس تصوف اور اس صوفیت کو مانتے ہیں جو رسول اللہ کی شریعت کے تابع ہو کے چلتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں علمنا مضبوط بالکتاب والسنہ، فرماتے ہیں ہمارا علم اللہ کے قرآن سے جڑا ہوا ہے، نبی کی سنت سے جڑا ہوا ہے، قرآن و سنت سے جڑا ہوا ہے۔ حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہمارے شیخ ہیں، ہمارے مقتدی ہیں، ہمارے پیشوا ہیں۔ وہ علم کے اندر بھی عظیم مقام رکھتے تھے، عمل کے اندر بھی اللہ رب العزت نے انہیں وہ مقام دیا تھا کہ پوری دنیا کے اندر وہ آفاقی شہرت اللہ رب العزت نے غوث پاک سرکار کو عطا فرمائی ہے۔ شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، جہاں جہاں کہیں مسلمان کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں، حضور کا نام لینے والے موجود ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہمارے آقا کی امت میں ایک ولی گزرے ہیں جنہیں 11ویں والے سرکار غوث پاک کہا جاتا ہے۔ یہ آپ کی مقبولیت ہے، عالمگیر شہرت ہے، اور حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کی تعلیمات، آپ کی فکر یہ بات بالکل واضح کرتی ہے کہ جو شریعت کا باغی اور مخالف ہے، شریعت کا باغی اور مخالف ہے، وہ کبھی ولایت کے مقام پہ فائز ہو سکتا جب تک انسان کی ہوش و حواس ہے، جب تک وہ اپنے ہوش و حواس کے اندر ہے، وہ شریعت کا مکلف ہے۔ اللہ اکبر۔ غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات، بلکہ جمیع اولیاء اللہ کی تعلیمات یہ ہیں۔ آج وہ لوگ جو فرض کے تارک ہیں، واجبات کے تارک ہیں، بلکہ بد عقیدہ قسم کے لوگ ہیں، وہ اپنے آپ کو صوفی ڈکلیئر کرتے ہیں۔ بھئی صوفی تو وہ ہوتا ہے، فرائض و واجبات چھوڑنا تو دور کی بات ہے، صوفی تو وہ ہوتا ہے جو مستحب ترک کرنا بھی گوارا نہیں کرتا، مستحب ترک کرنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ان علماء کو دیکھا، ان صوفیہ کو دیکھا ہے۔ میرے شیخ طریقت پیر ابو محمد عبد الرشید قادری رضوی رحمت اللہ علیہ سمندری شیف والے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بھئی فرائض و واجبات تو بڑا مقام ہے، یقین جانیے کہ مستحبات کی بھی ایسے پابندی کرواتے تھے جیسے فرضوں کی پابندی کروائی جاتی۔ کوئی مرید آیا آپ کی بارگاہ میں، کسی نے انگریزی باہر رکھے ہوئے تو فرمایا بندے خدا موٹی مشین پر آئے، کیا کرو؟ موٹی مشین پر آ کے ٹرین کروا لو۔ کسی نے اگر کوئی داڑھی چھوٹی رکھی ہے تو کہا کہ بندہ خدا داڑھی پوری کرو، کم از کم داڑھی مٹھی ہونی چاہیے۔ کسی نے کالا کولا لگایا، قلب لگائی تو کہا کہ نہیں بندہ خدا
ممنوع ہے، ناجائز ہے۔ کسی نے 2 انگوٹھیاں پہنی تو فرمایا کہ نہیں۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ تقوی اور پرہیزگاری کا عالم یہ ہے کہ لمبا واقعہ میں اختصار سے عرض کر دیتا ہوں کہ یہاں سمندری شریف میں صاحب کی بارگاہ میں موجود تھا، تو آپ نے فیصل آباد کا سفر کرنا تھا۔ وہاں سے بسیں موڑ سے آتی تھی اور جتنی بسیں آ رہی تھی بھر بھر کے بسیں آ رہی تھی، فل پیچھے سے بھر بھر کے۔ مریدین بھی ساتھ کھڑے تھے، میں بھی ساتھ وہاں موجود تھا، بہت عرصہ پرانی بات ہے۔ تو بڑی مشکل سے ایک بس آئی اور وہاں وہ کنڈکٹر جو ہے نا وہ نیچے اترا، اس نے کہا بابا جی جگہ ہے اندر آ جاؤ۔ تو اصحاب رحمت اللہ نے فرمایا سیٹ مل جائے گی، انہوں نے کہا سیٹ مل جائے گی، اور اس نے کہا وہ سامنے والی سیٹ خالی آپ یہاں بیٹھ جائیں۔ تو میرے شیخ طریقت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب آپ سوار ہونے لگے پائیدان پر پاؤں رکھا، دونوں ہینڈل کو اپنے ہاتھوں سے پکڑا، کہا کہ کون سی سیٹ ہے؟ کہا کہ بابا جی وہ سامنے والی سیٹ ہے۔ تو سیٹ کو دیکھا فوراً نیچے اترا ہے، فوراً نیچے اترا۔ تو ساتھ مریدین جو قریب کھڑے تھے انہوں نے کہا حضور بڑی مشکل سے سیٹ ملی ہے، تو آپ پھر واپس آگے تو آپ بیٹھ جاتے۔ تو سنیے ذرا، کہا کہ بندہ خدا اس بس کی سیٹ کا رنگ سرخ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرخ بچھونے پر بیٹھنے سے منع فرمایا، لہذا فقیر کسی اور بس دا انتظار کر لے گا، اس سے بہ کے نہیں جانا، کیونکہ اس بس دی سیٹ دا رنگ سرخ۔ یہ تقوی، یہ پرہیزگاری، اور صوفیہ سے ہمیں یہ ملتا ہے، اولیاء اللہ سے ہمیں یہ ملتا ہے۔ ایک تصوف کی معروف کتاب رسالہ کشاریہ، اس کے اندر سیدنا بایزید البستامی رحمت اللہ تعالیٰ کا واقعہ موجود ہے کہ آپ دور دراز کا سفر کر کے ایک مقام پہ پہنچے، پتہ چلا کہ یہاں ایک بہت بڑا اللہ کا ولی رہتا ہے، جس کو لوگ ولی اللہ سمجھتے تھے، جس کو لوگ بڑا پہنچا سمجھتے تھے۔ دور کا سفر کر کے اس مقام پہ پہنچے تو نماز کا وقت تھا، مسجد میں داخل ہونے والے مسلمانوں کا بچہ جانتا ہے کہ جب مسجد میں داخل ہوں تو دایاں قدم پہلے مسجد میں داخل کرنا سنت ہے، ایسے ہی ہے۔ وہ بندہ جس کو ولی اللہ لوگ سمجھتے تھے وہ مسجد میں گیا، آج کل کے مسجد بھی نہیں جاتے اللہ ماشاءاللہ، ایسے ہی ہے نا جی، جو جھوٹے ملانگ قسم کے ہیں، ہزاروں دائیں بائیں لوگ اپنی مرید بٹھائے ہوتے ہیں، تو جب نماز کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں ہمارے دل کی نماز ہے، لیکن وہ مسجد گیا تھا، لیکن مسجد جب گیا تو سنت یہ ہے کہ پہلے دایاں قدم داخل کیا جائے مسجد میں، پھر بایاں۔ اس نے کیا کیا کہ پہلے بایاں قدم پھر دایاں، ایک روایت یہ ہے۔ دوسری روایت یہ کہ مسجد میں گیا تو مسجد میں جا کے تھوک دیا، جب مسجد میں تھوکا تو سیدنا تیفور ابن عیسیٰ بایزید البستامی رحمت اللہ تعالیٰ واپس آ گئے۔ تو کسی نے پوچھا حضرت اتنی دور سے سفر کر کے آپ آئے تھے اکتساب فیض کے لیے تاکہ اس ولی اللہ کی صحبت میں رہیں اور فیض پائیں، تو آپ بغیر اکتساب فیض کی واپس جا رہے ہیں؟ تو سیدنا بایزید البستامی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا رجل غیر مأموم علی ادب من آداب شریعہ فکیف یکون امینا علی اسرار الحق۔ یہ بندہ تو میرے نبی کی شریعت کے آداب نہیں جانتا، یہ اللہ کے اسرار و رموز کا امین کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بڑی پہنچی شخصیت ہے، یہ تو حضور کی شریعت کا ادب نہیں جانتا کہ مسجد میں آ کے مسجد کا ادب کیا ہے، احترام کیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے اسرار و رموز کا امین ہو سکتا۔ میاں صاحب فرماتے ہیں رستہ چھوڑے نبی دا ٹریاں کوئی نہیں منزل پگتا، یہ لکھ محنت میں کریے تے کلر چھوڑتے جا رہے ہیں یار آواز۔ فرماتے ہیں کہ اگر کلر والی شور والی زمین کے اندر اچھے سے اچھا بیج، دوائیاں، کھادیں جو مرضی ڈالو، کلر والی زمینیں پھول بوٹے بولو نا
فرماتے ہیں رستہ چھوڑ نبی دا ٹریاں کوئی نہیں منزل پگدا جے لک محنت ایمیں کریے تے کلر کول نہیں اگدا پھول بوٹے وہاں اگتے ہیں جس کی زمین زرخیز ہوتی ہے رب کا قرب اسے ملتا ہے جو نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت کرتا ہے فرما برداری کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے جتنا وہ رسول اللہ کی اطاعت میں چلتا جائے گا رب اسے اپنی بارگاہ کا مقام قرب عطا فرما دے سیدنا حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کشف المحجوب کے اندر ایک اور واقعہ بیان کیا سیدنا بایزید البستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے روحانی طور پر یعنی عالم منام کے اندر خواب کی حالت میں سوئے ہوئے اتنا بلند رتبہ اتنا بلند مقام دیا کہ میں ساتوں آسمانوں پار لامکان کی بلندیوں تک پہنچ گیا لیکن وہاں جا کے بھی اپنی خودی سے باہر نہ آ سکا میں نے عرض کی بارے خدایا بمنے مراہ تورا نیز مرا گزر نیز مرا چے باید کرد یا اللہ اس مقام پر آکے بھی میں اپنی خودی سے باہر نہ آ سکا مجھے کیا کرنا چاہیے فرمان آمد یا با یزید خلا سے تو از تو یہ تو در مطابط دوست ما بستا اس دیدارا بخا کے قدم ویرا اقتحال کن بر مطابط وی مداومت کن فرمایا کہ با یزید اگر اپنی خودی سے باہر آکے رب کو پانا چاہتا ہے تو میرے محبوب کے قدموں کو لگی ہوئی خاک اپنی آنکھوں کا سرما بنا کے میرے محبوب کی اطاعت میں چلتا جا تجھے اللہ یہ مقام عطا فرما دیدارا بخا کے قدم بیرا اقتحال کن بر مطابط و مداومت کن میرے محبوب کی اطاعت میں میرے محبوب کی فرمانبرداری میں چلتا جا تجھے خدا کا قرب مل جائے اور جسے بھی خدا ملا ہے حضور کے رستے پر چل کے ملا ہے بولیے حضور کے رستے پر چل کر اگر کوئی بندہ جس طرح آج کل کے جھوٹے ملنگ وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے وہ کہتے ہیں یہ نماز پڑھنا یہ شریعت پر عمل کرنا یہ مولویوں کا کام ہے ہم حقیقت والے ہیں معرفت والے ہیں جبکہ ان احمقوں کو یہ پتہ نہیں ہے حقیقت ہو معرفت ہو روحانیت ہو ان سب کا تعلق میرے مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ تھا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت فرماتے ہیں شریعت طریقت حقیقت معرفت یہ حضور کے ذات اقدس اور میرے کریم آقا علیہ السلام کے دریا سے نکلنے والی نہریں ہیں شریعت میرے نبی کے اقوال کا نام ہے طریقت میرے مصطفیٰ کے افعال کا نام ہے حقیقت میرے نبی کے احوال کا نام ہے اور معرفت میرے مصطفیٰ کے علوم بے مثال کا نام اللہ حضرت سلطان فرماتے ہیں تن ہجری فرا کو سڑیا تے ہک دم مرے نہ جیوے داڑھی منڈوا کے کہا کہ میں رب کو پا چکا ہوں اور مونچھیں لمبی لمبی تلوار مار کر رکھ کے کہے کہ میں رب تک پہنچ چکا ہوں عورتوں کی طرح لمبے لمبے لٹیں بار رکھ کے 10 انگوٹھیاں پہن کے کہے میں خدا تک پہنچ چکا ہوں وہ شیطان تک پہنچا ہے رحمان تک وہ پہنچتا ہے جو نبی کے رستے پر چلتا ہے ذرا بابا سے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ پتہ چل گیا ولی کون ہوتا ہے پہلے بھی پتہ سی گل پکی ہوگی نا جی لہذا شریعت کا باغی شریعت کا مخالف اللہ کا ولی ہو سکتا کیونکہ
ولیوں کا مقام بیان کرنے سے پہلے یہ چیز ضروری ہے کہ ولیوں کی پہچان بیان کی جائے۔ آج جھوٹے پیروں کے ہاتھوں میں کون ہے؟ دیوبندی، وہابی، شیعہ، ہمارے سنی، بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ جو جھوٹے پیروں کے ہاتھوں چڑھ جاتے ہیں ہماری عوام، جو غافل لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، وہ کون؟ ہمارے سنیوں سے۔ تو ہم نے بتانا ہے، ہم نے اس بات کو واضح کرنا ہے کہ بھئی جو شریعت کا باغی اور مخالف ہے وہ اللہ کا ولی ہو سکتا، ولایت رب اسے دیتا ہے جو حضور نبی پاک علیہ السلام کے طریقے پر چلتا ہے، حضور کے رستے پر چلتا ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ عمارت کھڑی ہے نا، اس کے نیچے بنیادیں ہیں، بنیاد نہ ہو تو عمارت قائم نہیں رہ سکتی۔ شریعت بنیاد ہے، بولے شریعت بنیاد ہے۔ درخت ہو تو پھل ہوگا، درخت نہیں ہے تو پھل نہیں مل سکتا۔ چاٹی میں دہی ڈال کے رڑکیں گے تو مکھن نکلے گا، پانی مدانی پا دو گے تو مکھن نکل آئے گا۔ علماء لکھتے ہیں زبدۃ عمل العبد، تصوف کہتے ہی بندے کے عمل کے مکھن کو ہے، عمل کر کے جو اسے اللہ رب العزت کی ذات کا عرفان ملتا ہے وہ تصوف ہے، اور یہ حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ بندہ نیک عمال نہ کرے، اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری اور فرما برداری نہ کرے۔ لہذا حضور غوث پاک سرکار کا ارشاد اور پیغام بھی یہ ہے، اور اللہ کے سارے ولیوں کا پیغام یہ ہے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت، فرما برداری اور شریعت کی پابندی لازم ہے۔ اقرب طرق اللہ تعالی لزوم قانون العبودیت والاستمساک بالعروۃ الشریعہ، شریعت کی مضبوطی، رسی کو مضبوطی سے تھامنا یہ ضروری ہے۔ شریعت کا رستہ چھوڑ کر خدا کا قرب اور معرفت نصیب نہیں ہو سکتی۔ حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ کے عقائد بھی اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت و جماعت والے، اور عمل بھی حضور غوث پاک کا سب سے ارفع و اعلیٰ اہل سنت و جماعت کا۔ جہاں غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ نے مختلف گمراہ فرقوں کی نشانیاں، علامتیں اور ان کے بارے میں گفتگو کی، تو وہاں گفتگو کرتے ہوئے آپ فرماتے اما الفرقۃ الناجیۃ فہی اہل السنت والجماعت، جو نجات پانے والی جماعت ہے وہ اہل سنت و جماعت۔ بولے کون سی جماعت ہے؟ اہل سنت و جماعت۔ اور اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے وَأَجْمَعُوا عَلَى تَسْلِيمِ الْمُعْجِزَاتِ لِلْأَنْبِيَاءِ وَالْكَرَامَاتِ لِلْأَوْلِيَاءِ، اہل سنت نبیوں کے معجزات کو بھی مانتے ہیں، ولیوں کی کرامتوں کو بھی مانتے ہیں، اہل سنت نبی کے صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل سنت نبی کے آل کو بھی مانتے ہیں۔ اور یہ بات بھی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی کہ حضور کے سارے صحابہ فضیلت والے، لیکن ان تمام صحابہ میں سے 1400 وہ صحابہ جنہوں نے درخت کے نیچے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی تھی وہ سب صحابہ سے افضل ہے۔ سنتے جائیے، اور ان 1400 صحابہ میں سے بھی وہ 313 ان میں سے بھی افضل ہیں جو جنگ بدر میں شریک ہوئے، اور ان 313 میں سے بھی وہ 40 ان سب سے افضل ہیں جو حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے پر 40 کی تعداد مکمل ہوئی، اور ان 40 میں سے 10 ان میں سے بھی افضل ہیں جنہیں حضور نے جنت کی دنیا میں بشارت عطا فرمائی، اور ان 10 میں سے 4 ان سے بھی افضل ہیں جن کو خلفائے راشدین کہتے ہیں، اور صفحہ 158 پہ لکھتے ہیں افضلہم ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی، فرماتے ہیں ان چاروں میں سے پہلا نمبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ کس کا مقام ہے پہلا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ جب افضلیت صحابہ کی بات آئی تو کہا کہ پہلا نمبر، اچھا وہ جو پانگ کوٹ کے پینے والے کہتے ہیں جی علی دا پہلا نمبر، معلوم ہوا کہ یہ نہ داتا صاحب کا عقیدہ ہے نہ غوث پاک کا عقیدہ ہے۔ داتا صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا صدیق اکبر کا ذکر، فرماتے ہیں منہم شیخ الاسلام
بعد از انبیاء بہترین انام امت کے اندر جو شیخ الاسلام اور نبیوں کے بعد سب سے افضل ہستی ہے وہ ابو بکر صدیقی ہے وہ صدیقی اکبر مقدم ہما خلائقس از پس انبیاء بروان باشد کے کس قدم پیش بین حد صفحہ 83-85 میں لکھتے ہیں فرماتے صدیقی اکبر مقدم ہما خلائقس از پس انبیاء ابو بکر صدیق صدیق اکبر ہیں نبیوں کے بعد ساری مخلوق میں سے سب سے افضل ہیں بروان باشد کے کس قدم پیش بین حد کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ابو بکر صدیق سے آگے قدم رکھے یہ داتا صاحب کا عقیدہ ہے اور غوث پاک فرماتے افضلہم ابو بکر سب سے افضل کون ہے ابو بکر گویا کہ ہم کہتے ہیں چاروں یاری نبی دے عاشقی کوئی نہیں ہے ناچارا برگا نہ اس دھرتی پیدا کیتا نہ جان سارا برگا نہ کوئی ہویا تے نہ کوئی ہو سی نہ چارا یارا برگا آزم شانی صدیق کی دسا ایکو یار ہزارہ جب صحابہ کی افضلیت کی بات آئی تو کہا اولہم ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے یہی ہمارے مسجدوں کے محرابوں میں لکھا ہوتا ہے یہی ہمارے جمعہ کے خطبات کا موضوع ہے جمعہ کے خطبہ میں یہ اعلان ہم کرتے ہیں کہ افضلہم بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جب صحابہ کی مشاجرات کی بات آئی تو غوث پاک نے صفحہ 163 لکھا واتفق اہل السنت علی وجوب الکف عما شجر بینہم والامساک عن مساویہم واظہار فضائلہم ومحاسنہم فرماتے سارے سنی اس بات پر متفق ہیں کہ صحابہ کے بارے میں جب بھی ہم بولیں گے ان کی برائیاں بیان نہیں کریں گے بلکہ ان کی خوبیاں بیان کریں گے ان کی فضیلتیں بیان کریں گے غوث پاک سرکار کے ان بیانات سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عقیدہ وہ جو اہل سنت کا اس عقیدے پر قائم رہ کے کہ بندہ نیک عمل کرے گا اللہ اپنی بارگاہ کا مقام قرب عطا فرمائے گا اللہ ہمیں ان اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی اور ان کے اعتقاد پر قائم رہنے کی توفیق عطا آمین سوالات کا سلسلہ بھی انشاءاللہ عزوجل ہوگا کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو اہل سنت کے عقائد کے حوالے سے آج سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سارے فتنے پھیلائے جا رہے ہیں اور بہت سارے اعتراض بالخصوص غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر بھی اعتراضات ہوتے ہیں تو کوئی سوال کرنا چاہے تو اس کو سوال کی جائے یہ شعر لے کے بھیجا ہے نبی ولی صاحب اڑے اڑے وغیرہ اس طرح کے جو اشعار ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ ہم نے کسی بھی چیز کو کسی بھی صوفیہ کی کتابوں کے اندر آنے والے کلام کو دیکھنا ہوتا ہے شریعت مطہرہ سب پر حجت ہے شریعت کے خلاف کوئی چیز حجت نہیں سب سے پہلے قرآن ہے پھر حدیث ہے اجماع امت ہے جو ہمارے عقائد و نظریات قرآن و سنت اجماع امت سے ثابت ہے ان کے خلاف اگر کوئی ایسی بات کسی صوفی کی کتاب کے اندر آتی ہے کسی بزرگ کی طرف منسوب کتاب کے اندر آتی ہے تو ہم اس کتاب کے اندر آنے والی بات کو قرآن و سنت اجماع امت
جو اہل سنت کے اجماعی اتفاقی عقائد ان کے مطابق پرکھیں گے، اس تکڑی اور ترازو پہ تولیں گے، اگر بات اس سے میل کھاتی ہوگی تو رکھیں گے، ورنہ ہم اس کو ریجیکٹ کر دیں گے یہ کہہ کے کہ یہ ان کی طرف غلط منسوب ہے، یہ ان کا عقیدہ اور نظریہ نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی سنی صحیح العقیدہ صوفی ہو، بزرگ ہو، وہ اس طرح کی بات نہیں کرتے جو قرآن و سنت اور اجماع امت کے خلاف ہے۔ جی 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 نہیں، یہ تصور لوگوں کے اندر جو پایا جاتا ہے وہ تصور صحیح نہیں ہے۔ بچے کا پیشاب پلید ہی ہوتا ہے، وہ کپڑوں کو لگے گا تو کپڑے ناپاک ہوں گے، ان کو دھونا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور کو دوست ایک 5-7 منٹ تک بعد کو سوال کرنا تو کر لیں۔ جی جی بھائی، حضور غوث پاک کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا تو حضور غوث پاک رفع دین سے نماز پڑھتے تھے، تو ہم لوگ رفع دین کے بغیر نماز پڑھتے، اس کی وجہ کہاں لکھا ہے؟ جی کہاں لکھا ہے؟ بنیاد طالب علم۔ ہاں دیکھیں، یہ مسئلہ سمجھ لیں۔ حضور غوث پاک سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ، سمجھیے ذرا، ان کو بیٹھے رہنے دیں، پہلے سوال کا جواب لیں، پھر ان کی باری آ جائے گی نا، سن لیں، پہلے تسلی سے بیٹھیں، ایزی ہو گئے۔ اب جو سوال آپ نے کیا اس کا تسلی سے آپ نے پورا مکمل جواب سننا ہے، یہ آخر کا سوال تھا، پہلے آپ نے کر دیا۔ چلیں بہرحال بھی دیکھیے، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اہل سنت و جماعت کے جو اجماعی عقائد و نظریات ہیں، جو ان سے منحرف ہے وہ گمراہ ہے، بدعاتی ہے۔ اب اہل سنت و جماعت کے اندر جب آگے فقہی فتاوی جات اور اختلافات کا مرحلہ آتا ہے، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے مابین اختلافات تھے مسائل کے اندر، تابعین کے مابین اختلافات تھے، ایسے ہی اہل سنت و جماعت کے جو 4 امام ہیں، کتنے؟ 4، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل، یہ چاروں اہل سنت کے امام ہیں۔ البتہ یہ ہے چونکہ چاروں مجتہد ہیں تو ان چاروں مجتہدین کے درمیان فقہی مسائل کے اندر اختلافات ہیں۔ اب اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اجماع ہو چکا ہے، بھائی ایکو کم کر دیں، ساؤنڈ والے بھائی ایکو کم کریں، توجہ کریں ذرا، ساری تقریر آپ نے گزار دی ہے اور اب ذرا توجہ کریں، یہ سادہ گفتگو ہو رہی ہے، ایکو بند کریں۔ چاروں امام اہل سنت و جماعت کے اس بات پر اجماع ہے کہ ان چاروں میں سے کسی ایک امام کی بھی تقلید اور پیروی کر کے کوئی عمل کرے گا تو وہ اہل سنت ہی ہے۔ البتہ ان میں سے کسی کی تقلید کا انکار کرے اور یا یہ کہے کہ تقلید شرک ہے، تقلید کو شرک پہ رسالت قرار دے تو وہ اہل سنت و جماعت سے خارج ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالی عنہ فقہی مسائل کے اندر کیا غیر مقلد تھے یا کہ کسی امام کے مقلد اور پیروکار تھے؟ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے، رفع الیدین کا مسئلہ، فاتح خلف امام کا مسئلہ، اونچی آمین کا مسئلہ، یہ سارے مسائل وہ ہیں جو فقہا اور مجتہدین کے درمیان اختلافی ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ وہ فقہ کے اندر کسی کے مقلد تھے یا کہ غیر مقلد تھے، کیونکہ رفع الیدین، فاتح خلف الامام، اونچی آمین کا مسئلہ، یہ ہمارا اختلاف اس سب کانٹیننٹ کے اندر غیر مقلدین کے ساتھ ہے۔ یہ کتاب بنیاد طالبین کا ترجمہ وہابیوں نے کیا ہوا ہے اور اس میں وہابی عالم نے اس بات کو لکھا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی، دیکھیں کہ آپ کے بارے میں اہل علم نے متفقہ طور پر یہ رائے ظاہر کی ہے کہ آپ فقہی مسائل میں حنبلی المسلک تھے۔ کیا تھے؟ حنبلی المسلک تھے۔ وہ فقہی مسائل میں امام احمد ابن حنبل کے پیرو تھے، یعنی فقہی مسائل میں امام احمد بن حنبل کے فتوے پر عمل کرتے تھے، وہ غیر مقلد نہیں تھے۔ اور اسی طرح بنیاد طالبین کے اندر حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے جگہ جگہ پہ اپنا فقہی مذہب بیان کیا ہے اور جگہ جگہ پہ لکھا ہے قال امامنا احمد بن حنبل روی عن امامنا احمد بن حنبل اماتنا علی مذہبہ
وحشرنا فی زمرتہ، اللہ تعالیٰ ہمیں امام احمد ابن حنبل کے مذہب پر موت دے اور قیامت میں انہی کے مذہب پر ہمیں محشور فرمائے۔ غوث پاک نے اپنی کتاب میں لکھ کے بتا دیا کہ میں غیر مقلد نہیں ہوں، میں امام کی تقلید کرنے والا ہوں۔ ہم کہتے ہیں چاروں اماموں میں سے جس امام کی تقلید کو کرے اور امام کی تقلید اور پیروی کر کے جو امام کا فتویٰ اس پر عمل کرے وہ ہمارا سنی بھائی ہے، ہمارا اس سے اختلاف نہیں۔ اب یہاں مسئلہ سمجھئے، اب اعتراض یہ لوگ کرتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے اب غوث پاک کو شیخ عبدالقادر جیلانی کو مانتے ہیں، تو جو ان کا فقہی مذہب ہے امام احمد ابن حنبل والا آپ اس کو لے لیں، آپ اس کو کیوں نہیں لیتے؟ تو ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی دیکھیے، جب ایک طالب علم کسی مدرسے میں پڑھنے جاتا ہے، ایک استاد سے وہ علم صرف پڑھتا ہے، دوسرے سے علم نحو پڑھتا ہے، تیسرے سے وہ علم فقہ پڑھتا ہے، چوتھے سے وہ علم حدیث پڑھتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اسے صرف کا مسئلہ پیش آئے گا تو وہ حدیث والے استاد کے پاس جائے گا یا علم صرف والے استاد کے پاس جائے گا؟ علم صرف والے کے پاس۔ اب اگر اسے فقہ کا مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ حدیث والے استاد کے پاس جائے گا یا فقہ والے استاد کے پاس جائے گا؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے جب دین کے مختلف چیپٹرز اور عنوانات کے اندر دیکھا تو ہم نے فقہ کے مسائل کے اندر اپنا ٹیچر اور اپنا استاد امام ابو حنیفہ کو مانا، تصوف میں حضور غوث پاک کو مانا۔ جب تصوف کا مسئلہ آئے گا تو غوث پاک سرکار سے پوچھیں گے، اور جب فقہ کا مسئلہ آئے گا تو امام ابو حنیفہ سے پوچھ لیں گے۔ لہذا یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو غیر مقلدین کے ساتھ ہمارا جو اختلاف ہے وہ تقلید کا اختلاف ہے کہ وہ تقلید کو شرک پھر رسالت قرار دیتے ہیں اور اس کو گمراہی قرار دیتے ہیں۔ ساؤنڈ والے بھائی بالکل کوئی مزہ نہیں آ رہا ہے، پہلے آواز اتنی زیادہ کرتی تھی اب بالکل ہی بند کر دی۔ میں سوال سے پہلے آپ کو صحیح کروا لوں، تھوڑا سی ذرا ہلکا سا ذرا کریں، ہلکا سا ایکو کریں نا، ہلکی سی کریں۔ آپ نے بالکل ہی بند کر دی ہے، تھوڑی سی ہونی چاہیے نا تاکہ کم از کم مجھے میرا زور تو نہ لگے نا۔ جی ہاں ٹھیک ہے اب جی ماحول ہی نہیں ہے جی، میں آتا ہوں، ایک منٹ آ رہے ہیں، چلے ہم کر لیں آپ بولیں۔ جی جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ۔ چلیں پہلا آپ کا سوال جو ہے وہ تین سوال کر دی۔ اہل سنت و جماعت کے اجماعی مسائل کون سے ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ تو ایک پوری فہرست ہے، اگر میں خلاصہ آپ کے سامنے دو چار چیزیں رکھ دوں، مثلا اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے کہ قبر کا عذاب برحق ہے، تقدیر برحق ہے، نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم حضور کے سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے۔ ہم صحابہ کرام کے آپس میں مشاجرات میں اپنی زبانوں کو بند رکھتے ہیں اور ان کی کوئی برائی بیان نہیں کرتے، یہ اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے۔ اجمعوا علی تسلیم المعجزات للانبیاء والکرامات للاولیاء، اس پر بھی اجماع ہے کہ نبیوں کے معجزات برحق ہیں، ولیوں کی کرامتیں برحق ہیں، تقدیر برحق ہے۔ افضلیت شیخین کے اعتبار سے حضرت ابوبکر و عمر تمام صحابہ میں سے افضل ہیں، یہ بھی اہل سنت و جماعت کا اجماعی مسئلہ ہے۔ تو اس طرح بہت بالکل اجماعی مسئلہ ہے، بالکل یہ اہل سنت و جماعت کا اجماعی مسئلہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی پوری تحقیق بیان کی ہے۔ مطلع القمرین آپ کی اس سلسلہ میں ایک بہترین کتاب ہے، اس میں اپنے تفصیل کے ساتھ یہ واضح کیا ہے کہ افضلیت شیخین کا مسئلہ یہ اہل سنت و جماعت کا اجماعی مسئلہ ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد رفسانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مکتوبہ شریف میں لکھا کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی کو افضل کہے،
از جرگہ اہل سنت نہیں برائیں، وہ اہل سنت و جماعت کے گروہ سے خارج ہے، باہر ہے۔ اس طرح کی 20 تصریحات ائمہ دین کی موجود ہیں کہ شیخین کی افضلیت کا مسئلہ یہ اجماعی مسئلہ ہے، لہذا اس کا جو منکر ہے وہ بدعتی ہے، گمراہ ہے۔ اور دوسرا کرسی، ٹھیک ہے، دیکھیں کرسی کے اوپر بیٹھنا بضرورت جائز ہے اور اس میں کوئی شرعی کسی قسم کی خرابی نہیں ہے۔ اور اگر جیسے ابھی علماء بیٹھے ہیں یا اس طرح سٹیج پہ علماء کے لیے باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے، اس میں کوئی شرعی حرج نہیں ہے۔ ان عالم دین نے کہا تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو ثابت کریں گے کہ کسی چیز کو ناجائز ثابت کرنے کے لیے وہ دلیل پیش کریں گے۔ ہاں، اپنے بیٹے کو ادباً اگر انہوں نے حکم دیا ہے تو وہ ان کا اپنا ایک مسئلہ ہو سکتا ہے، ان کا اپنا تقوی ہو سکتا ہے، احتیاط ہو سکتی ہے، ورنہ شرعی طور پہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بیٹھ سکتے ہیں۔ قبروں کو پکی، تو یہ بھی ایک تفصیلی مسئلہ ہے۔ مختصر یہ ہے کہ عوام کی قبروں کو جو قبرستان کے اندر بنتی ہیں ان کو پکا کرنا اور کتنی زیادہ جگہ گھیر لینا یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ صرف خواص جو بزرگان دین اور اہل اللہ ہیں اور عفا ہیں ان کی قبور کے حوالے سے ایک مسئلہ الگ ہے، باقی عوام الناس کی جو قبریں قبرستان کے اندر بنتی ہیں ان کو پکا کرنا جائز نہیں ہے۔ جی اور کو دوست جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جاننے والے اور نہ جاننے والے، یعنی وہ جو ایک طرف جاہل ہے اور ایک طرف عالم ہے وہ برابر نہیں ہے۔ تو اب سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر صدیق اکبر سے افضلیت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں اس آیت سے، تو کیا اس آیت کا یہاں انطباق ہو سکتا ہے؟ حضرت علی کے مقابلے میں ابوبکر صدیق جو ہیں ان کے بارے میں معاذ اللہ یہ کہا جا سکتا ہے؟ بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ان کا جو موقف ہے، ان کا جو نظریہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ میں سب سے بڑے عالم بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے۔ اچھا، پھر دوسرا قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ معزز، عزت والا، افضلیت، فضیلت والا وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ اتقا، یعنی سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، سب سے زیادہ متقی ہے۔ اور سورۃ اللیل کے اندر اہل سنت و جماعت کے مفسرین کا اجماع ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی اس آیت کے اندر اتقا جس صحابی کو کہا ہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى۔ تو یہاں آتقا جو ہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو لہذا صدیق اکبر یعنی علم منطق کے اعتبار سے صغرا کبرا دونوں کو ملا کے حد اوسط کو گرا کے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ افضل ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے کلامی، اس کو غلط طریقے سے بیان کیا جاتا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ ایک بندے کے اندر 99 چیزیں کفر کی پائی جاتی ہوں اور ایک اسلام کی پائی جاتی ہو تو اس کو مسلمان سمجھے گے، یہ کوئی بات نہیں، کہیں بھی نہیں لکھا، یہ بالکل قرآن و سنت کے خلاف بات ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے کہ ایک بندے کے اندر 99 چیزیں کفر کی ہوں، ایک اسلام کی ہو، اور ایک ہے کہ ایک بندے کا قول ایک ہے، اس ایک قول کے اندر 99 احتمال کفر کے ہیں اور ایک احتمال اسلام کا ہے۔ اب یہ دونوں جملوں کے اندر فرق ہے، ورنہ اگر یہ بات پہلے والی لی جائے کہ ایک بندے کے اندر 99 باتیں کفر کی اور ایک اسلام کی ہے تو اس کو مسلمان سمجھا جائے گا، اس کو قرآن تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ سورۃ التوبہ میں ہے وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ۔ اللہ کریم فرماتا تحقیق انہوں نے کفر کا کلمہ کہا، کیا کہا؟
کلمہ کفر کا کہا اور اسلام لانے کے بعد کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے مت بناؤ، اب تم ایمان کے بعد کافر ہو چکے ہو. تو قرآن نے تو واضح کر دیا کہ کوئی کلمہ کفر بھی بولے گا، وہ کروڑوں مرتبہ اسلام کا نام لے، اگر وہ کلمہ کفر بولتا ہے تو اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہتا. اور یاد رکھیں، کسی کافر کو مسلمان ہونے کے لیے، توجہ کیجئے، کسی کافر کو مسلمان ہونے کے لیے سارے اسلام کو ماننا ضروری ہے. کوئی کہے میں مسلمان ہونے لگا ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں، رسول کو مانتا ہوں، پر میں آخرت کو نہیں مانتا، تو مسلمان نہیں ہوگا. وہ کہے میں اللہ کو مانتا ہوں، رسول کو مانتا ہوں، آخرت کو مانتا ہوں، قرآن کو مانتا ہوں، لیکن نماز کو فرض نہیں مانتا، تو مسلمان ہو جائے گا؟ کسی کافر کو مسلمان ہونے کے لیے دائرہ اسلام کے اندر جتنی ضروریات ہیں سب کو ماننا ضروری ہے، لیکن کسی مسلمان کے کافر ہونے کے لیے سارے اسلام کا انکار ضروری نہیں. کسی ایک ضرورت دینی کا انکار بھی کر دے گا تو دائرہ اسلام سے باہر نکل جائے، وہ کافر ہو جائے. ٹھیک ہے؟ تو یہ غلط طریقے سے اس طرح کے لوگ بیان کرتے ہیں ایسے شبہ. اس کا رد امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تمہید ایمان کے اندر بیان فرمایا. جی جو عورتیں اپنا کھلا لیتی ہیں عدالت سے جا کے، ان کے لیے کیا ہے؟ کیا ان کی طلاق ہو جائے گی؟ چلیں، کیا نہیں ہوگی؟ کورٹ کچہری سے یک طرفہ خلا کی ڈگری ہو جاتی ہے کہ تو آیا کہ کیا اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ شرعی طور پہ وہ جو کورٹ سے یک طرفہ ڈگری ہوتی ہے، نہ تو وہ شرعاً خلا ہے اور نہ شرعاً طلاق ہے، کیونکہ طلاق کا حق تو اللہ رب العزت نے صرف مرد کو عطا فرمایا ہے. قرآن مجید میں ہے بیدہی عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ مرد کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کھولے گا تو کھولے گی. کسی دوسرے کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ کسی کی بیوی کو طلاق دے سکے. اور خلا کا بھی جو ہے وہ عورت نے مطالبہ کرنا ہوتا ہے اور شوہر نے اس کو پھر چھوڑنا ہوتا ہے، طلاق دینی ہوتی ہے، اس صورت میں خلا ہوتا ہے. تو خلا کی بھی کسی کے پاس اتھارٹی نہیں ہے. تو لہذا جو یک طرفہ ڈگری خلا کے نام پر کورٹ سے ہوتی ہے، تو ہمارے مفتیان کرام جو اصحاب الفتوہ ہیں، دارالافتاء سے جو فتوے جاری ہوتے ہیں، وہ یہی ہے کہ اس سے طلاق اور خلا واقع نہیں ہوتا، وہ بدستور اپنے شوہر کی بیوی ہے. بھئی ظلمن جس کو مارا جائے گا حرام ہے. وہ تو اب مجھے نہیں پتا، آپ کو جائز نجائز، جو بھی کسی کو نجائز مارے گا حرام ہے. جی بس یہ آخری سوال ہے بھائی، اس کے بعد پہ دعا کریں گے. جی مرد کو جبرن کون کہتا ہے؟ دیکھیں اس پہ اس کو جبر کو اکراہ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے. اکراہ یعنی اکراہن اگر شوہر سے طلاق لی جاتی ہے تو اس میں دو صورتیں ہیں، ایک اکراہ ناقص ہوتا ہے، ایک اکراہ تام ہوتا ہے. اکراہ ناقص یہ ہے کہ اس شوہر کو تھوڑا سا ڈانٹ ٹپٹ کی، تھوڑی سی دھمکی لگا دی، یا اس کو دو چار چنڈے مار دی اور کہا کہ طلاق دو، اور اس نے ڈر کے طلاق دے دی، تو اس صورت میں طلاق ہو جاتی ہے، اس صورت میں طلاق ہو جائے گی. ہاں اگر ایسی صورت ہو جس میں اکراہ تام ہو، ایسا کہ اس کی کن پٹی پہ پسٹل رکھا اور کہا کہ طلاق دو ورنہ گولی چلا دوں گا، اور اسے ظن غالب ہو کہ اگر میں نے نہ دی تو اس نے چلا دینی ہے، اس صورت میں اگر جو ہے وہ طلاق دیتا ہے تو پھر اس صورت میں طلاق ہو جائے گی، اکراہ تام کی صورت میں. جی